الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج جس موضوع پہ گفتگو کروں گا، سورہ البقرہ، قرآن مجید کی لمبی ترین طویل ترین صورت. اس کا نام بقرہ گائے کیوں رکھا گیا؟ یہ جو آیت 67 سے آگے واقعہ کہ جب اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں گائے ذبح کر لو. ہوا کچھ یوں کہ بنی اسرائیل میں 12 یہ تھے قبیلے، آپس میں جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، اور سازش کے طور پہ ایک قبیلے کے لوگوں نے دوسرے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دیا. اور اب بات آ گئی جنگ تک، قتل و غارت گیری تک. تو انہوں نے کہا کہ لڑائی کرنے سے بہتر ہے، ہمارے پاس اللہ کا نبی ہے، اللہ کے رسول ہیں جن پر اللہ کی وحی آتی ہے، ان سے جا کے پوچھتے ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس گئے. اب دلوں میں ٹیڑھ کجروی تو تھی، پتہ بھی تھا کہ کون سازشی ہیں، کون غلط لوگ ہیں. تو گئے اور سارا کا سارا مسئلہ پیش کر دیا. حضرت موسیٰ نے یوں کہا ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کر لو. قالوا، جواباً یوں کہتے ہیں اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ہماری کھلی اڑا رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کو. کوئی معمولی رسول نہیں، بنی اسرائیل میں جو سب سے بڑے رسول آئے ہیں، تورات لائے ہیں ان کے پاس، ان کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تتخذنا ہزوا. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ نے فوراً جواب دیا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں. میں تمہیں کہہ رہا ہوں ان اللہ یأمرکم، اللہ حکم دے رہے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. قالوا، کہنے لگے ادع لنا ربک. ذرا طرز تکلم اور طرز تخاطب پہ غور کیجیے. ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تکبر اور تکبر کی انتہا. ادعو لنا ربنا نہیں کہا، ان کا بھی پروردگار ہے. اور حضرت موسیٰ سے یوں مخاطب ہو رہے ہیں جیسے کسی امپلائی سے، جیسے نعوذ باللہ کسی سرونٹ سے، خادم سے مخاطب ہو رہے ہوں. پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو. اور اللہ تعالیٰ وہ کوٹ کر رہے ہیں منوعاً، جس طرح وہ بدتمیزی بے ادبی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ وہ کوٹ کر رہے ہیں. قالوا ادع لنا ربک ان یبین لنا، ہمیں وضاحت دے، ہمارے سامنے واضح کرے، ما ہیا، یہ کیسی ہے گائے. وہ جو علامہ فرماتے ہیں نا کہ ادب پہلا قرینہ ہے. بے ادبی ہو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. نہ علم حاصل ہوگا جو ایمان کا باقاعدہ باب ہے، ذریعہ ہے. علم نہیں ہوگا تو ایمان خاک ملے گا. یہی وجہ ہوئی کہ
علم سے بھی بے بہرا رہے، ایمان سے بھی بے بہرا رہے۔ اب ذرا غور کیجئے رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ۔ دیکھو، جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اسے رک جاؤ، اجتناب کرو، اس سے پرہیز کرو۔ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم۔ جو میں تمہیں امر حکم دے دوں، جتنا تمہاری استطاعت میں ہے، جتنی تمہاری ابیلٹیز میں ہے، کر دو۔ ہمیں پرفیکٹ کہنے کے لیے، بننے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا، جتنا کر سکتے ہو، جتنی اہلیت ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنا کر گزرو۔ پھر آگے جو آپ کا ارشاد ہے، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ۔ تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئیں، جو اصل سبب تھا ان کی ہلاکت کا، کثرت مسائلہم، وہ سوال و جواب سیکھنے کے لیے نہیں، ایکسکیوزز کے لیے، ہیلوں کے لیے، بہانوں کے لیے، کس طرح کوئی راہ فرار، کوئی بائی پاس مل جائے، اس لیے جیسے یہاں آپ کے سامنے آ رہی ہے بات کہ کس طرح میں بچ سکوں، مجھے کرنا نہ پڑے۔ میں پاکستان میں تھا جب میرے شہید والد رحمۃ اللہ علیہ ان کی شہادت ہوئی، تو والدہ نے اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم فرمائے۔ تو انہوں نے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقاریر تھیں، جہاں جہاں وہ درس دیتے تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم نے یہاں پر، جب تک تم یہاں ہو، امریکہ سے میں گیا ہوا تھا، تو تم نے سنبھالنا ہے۔ ایک چیز جو میرے سامنے آئی جو بہت زیادہ تکلیف کا باعث تھی، زیادہ تر سوالات جو کیے جاتے تھے، کہ میں نے ایک چیز والد گرامی سے سیکھی کہ سوال کا جواب دینے سے پہلے ذرا یہ دیکھنا ہے کہ سوال کرنے والا کیا سوال کر رہا ہے، کیوں سوال کر رہا ہے۔ اس سے مجھے تھوڑا سا دکھ بھی ہوا۔ 70%، 80% حضرات سوال کر رہے ہوتے تھے اس غرض سے کہ کوئی انہیں بائی پاس مل جائے، راہ فرار مل جائے، وہ ذمہ داری اٹھانی نہ پڑے۔ بہت کم لوگ اس لیے پوچھ رہے ہوتے تھے کہ علم حاصل کریں، اپنے علم میں، ایمان میں اضافہ کریں، بہت ہی تھوڑے۔ انفارچونیٹلی یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز تعلیم ہے، جو ٹیچنگ میتھڈ ہے، وہ لمبی تقریریں نہیں ہیں، وہ خطبے نہیں ہیں، وہ سیمینارز، وہ ورکشاپس بھی نہیں ہیں، کیونکہ اب ہمیں ماڈرن سائیکالوجی، ہیومن سائیکالوجی بتاتی ہے کہ انسان کا ذہن 15 منٹ وہ پورا کا پورا آپ فلی اٹینٹیو ہوتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ جو استیعاب ہے، ریسیونگ ابیلٹی، وہ ذرا کم ہونا، کلاؤڈڈ، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز تعلیم ہے، جو نہج تعلیم ہے، جو آپ کا ٹیچنگ میتھڈ تھا، آپ سن کے حیران ہوں گے، آج کی جو ماڈرن ہیومن سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہے بہترین طرز تعلیم، نہج تعلیم، سوال و جواب۔ لوگوں کو اکساؤ کہ وہ پوچھیں، وہ سوال کریں، جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں سے
پوچھتے، کوئی مسئلہ کوئی سوال پوچھ لو، نہ ہوتا کوئی، پھر آپ پوچھتے اچھا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو شیئر کرو. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لوگوں کو انگیج کرتے. ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو ڈرتا ہو، جیسا کہ ہمارے پاس ہے نا آج. مولوی حضرات نے ہمیں باقاعدہ ڈرایا ہوا ہے کہ خبردار پوچھنا نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ کم علمی اس طرف ہوتی ہے، اور وہ انسیکیورٹی کو چھپانے کے لیے وہ ہمیں ڈراتے دھمکاتے ہیں. خبردار پوچھا تو تمہارا ایمان خطرے میں آ جائے گا، تم کافر ہو جاؤ گے، پوچھنا نہیں ہے. اس کے بالکل برعکس ہمیں نظر آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اکسا رہے ہیں، پوچھو. قرآن فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے تو سوال کرو. اہل علم نہیں کہا، اہل ذکر، جو علم پہ عمل کر رہے ہیں، علماء حق ہیں، ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. وہ تمہیں صرف رہنمائی نہیں دیں گے، وہ تمہیں آگے لے کے چلیں گے، تمہارا ہاتھ پکڑ کے چلیں گے. میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری حدیث، ہر حدیث رسول اللہ کی پیاری ہے، یہ ہمیں بہت زیادہ امید، ہوپ دیتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل ہی کے ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر اس کو احساس ہوا تو چلا گیا ایک درباری مولوی کے پاس، کہنے لگا کہ میری کوئی توبہ ہے. انہوں نے کہا کیا کیا تم نے؟ جی میں نے 99 قتل کیے. کہ تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے عبادت گاہ میں اس کو تم ناپاک نجس کر رہے ہو، دفع ہو یہاں سے. تو اس نے غصے میں آ کے سینچری پوری کر دی، مولوی صاحب کا بھی خاتمہ کر دیا. پھر باہر نکلا، پھر احساس ہوا ندامت کا کہ میں نے تو بہت برا عمل کر دیا. اب لوگوں نے بتایا کہ دیکھو ایک عالم ہے، عالم حق ہے، اللہ والا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. چلا گیا اور پہلا سوال کیا کہ میرا گناہ، اس کا نہیں مجھے نہ بتانا، جس نے تجھے بھیجا ہے اسے پتا ہے. ہاں ایک کام کرنا پڑے گا تمہیں، اپنا ماحول، اپنی صحبت یہ بدل دو. اس نے بھیجا ہے تمہیں تو وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. یہ ہوتے ہیں اہل علم، اللہ والے. اللہ تعالیٰ پھر سے ہمارے اندر اہل علم اور ان کی کثرت، ان کی بہتات کر دے. ہمارے پاس پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ہندوستان ہو، عالم اسلام ہو، اہل علم کی قحط، باقاعدہ قحط آپ کو نظر آئے گی. اگر کوئی پوچھے کہ کسی عالم کا نام لیں تو سوچنا پڑتا ہے، پھر جا کے کوئی نام ذہن میں آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم اور علماء عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی مرتبہ، ایک آپ سے میں یہ واقعہ شیئر کروں گا، مسند احمد میں ہے، اور یہاں پر میں اکثر اپنے نوجوان بچوں کو، بچیوں کو یہ حدیث ان کے ساتھ میں ضرور شیئر کرتا ہوں. آپ بھی اپنے بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہ حدیث ضرور شیئر کریں. ایک نوجوان ٹین ایجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں ہیں، وہ آتا ہے اور دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دے دیں.
ذرا غور کیجئے گا اس حدیث پہ. یہ ٹین ایجر، یہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول، مجھے بدکاری کی، زنا کرنے کی اجازت دے دیں. اب جو سینئر تھے صحابہ کھڑے ہو گئے، اور کچھ نے تو باقاعدہ اس کو لان تان کیا کہ تمہاری اتنی جرت کہ رسول اللہ سے اس طرح بدتمیزی کرو، اس طرح بری بات پوچھو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ. اس بچے کو آپ نے بلایا، اس بچے کو آپ نے اپنے ساتھ اپنے بازو میں بٹھا دیا، اور جو گفتگو، جو تکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آپ نے وہ پوری کی. یہاں تک کہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان، اس کے حواس واپس اپنی جگہ پہ آ گئے، وہ بھی کام ہو گیا، کام ڈاؤن ہو گیا. یہاں پر ایک نقطہ یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اس نوجوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ سوال کر لیا. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ باقاعدہ اتنا اپنائیت اختیار دیا ہوا تھا. دوسری بات، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا طرز جو تعلم ہے، جو آپ کا سکھانے کا انداز ہے، اس پہ ہم قربان جائیں. آپ نے اس بچے کی طرف اب مخاطب ہو کے فرمایا کہ بیٹا یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوتے ہوئے، تو کیا یہ اجازت صرف تمہارے لیے منحصر ہوگی یا سب کے لیے؟ ذرا آپ انداز دیکھیں. کہنے لگا اے اللہ کے رسول، سب کے لیے. آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ بیٹا تمہاری ماں ہے؟ کہنے لگا ہاں. فرمانے لگے میں آج اجازت دے دیتا ہوں سب کے لیے، اور کل کو خدا نہ خواستہ یہ تمہاری ماں زد میں آ جائے، اتحبہ لامک، کیا تم چاہو گے کہ تمہاری والدہ اس کام کے زد میں آ جائے؟ تو وہ بیچارہ آپے سے باہر ہو کے کہنے لگا لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں، ہرگز نہیں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اے اللہ کے رسول، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، ہاں کوئی بھی پسند نہیں کرتا اپنی ماؤں کے لیے. بہن ہے تمہاری؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ. خدا نہ خواستہ وہ زد میں آ جائے کل کو، پسند کرو گے اس کے لیے؟ لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں، ہرگز نہیں اے اللہ کے رسول، میں سوچ بھی نہیں سکتا. وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، کوئی بھی پسند نہیں کرتا اپنی بہنوں کے لیے. اور یہ اتنی زبردست حدیث ہے کہ وہ نوجوان جو بے راہ روی کی طرف ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، وہ عفت کی طرف، عصمت کی طرف، پاک بازی کی طرف آ جاتے ہیں. یہ وہ طاقت تھی جو رسول اللہ نے صحابہ کو دی سوال کرنے کی، سیکھنے کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے. انہیں کوئی جھجک نہیں تھی کہ رسول اللہ سے کوئی بھی بات پوچھ لیں، کسی طرح کی بھی بات ہو. وہ جو ٹرسٹ کا لیول ہے، اللہ تعالی ہمارے علماء کو یہ اتنا علم اور اتنا ٹرسٹ عطا فرما دیں کہ ہم اپنے کمیونٹیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ ہم علم بانٹ سکیں، ہم انہیں تربیت دے سکیں، اور صحیح تربیت جس طرح محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی. تو یہاں پر یہ جو سب سے لمبی صورت ہے قرآن کی،
یہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے، سوال کریں سیکھنے کے لیے، سوال کریں اپنا علم بڑھانے کے لیے، ایمان بڑھانے کے لیے۔ لیکن اگر سوال کیا ایکسکیوزز، راہ فرار، بائی پاس ڈھونڈنے کے لیے، پھر مارے گئے، پھر ہلاکت میں چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دیں۔ والسلام